سوال یہ ہے کہ اپنے جگدیش پور میں ہم نے دیکھا ہے دیگر مذاہب کے لوگ اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں، اپنے مال کا صحیح اپیوگ کرتے ہیں غریب بچوں کی شادی کروا کر۔ تو کیا جگدیش پور قرب و جوار کے مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کی کوئی تنظیم یا تحریک بنا کر کے ایسا کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا کام کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام ہمارے سماج کے لیے ضروری بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج میں بہت سی غریب بیٹیاں لڑکیاں لمبی لمبی عمر لے کر بیٹھی ہیں، جن کے یہاں غربت کی وجہ سے رشتے نہیں آتے ہیں۔ جی، تو اگر اس سلسلے میں ہماری کافی دن پہلے دہلی کے کچھ احباب سے ہماری بات بھی ہوئی تھی ایک تنظیم بنانے کے تعلق سے، جی، لیکن وہ بات ادھوری رہ گئی۔ اب آپ نے یاد دلائی ہے تو انشاءاللہ اس نام سے ایک تحریک ضرور بنائی جائے گی، جس میں ہندوستان کے اپنے تمام دوست احباب کو جوڑا جائے گا، جن کے مالی تعاون سے انشاءاللہ الرحمن جگدیش پور کی سرزمین پر جلد ہی جس طرح غیر اپنی لڑکیوں کی غریب بچیوں کی شادی اجتماعی طور پر کرتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ایسی شروعات کرنے کے لیے اپنے دل میں تمنا بھی رکھتے ہیں اور خواہش بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ پوری بھی ہوگی۔ آج ہمارا سماج کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جگدیش پور میں ہر سال 100 سے لے کر 50 150 بچیوں کی غریب بچیوں کی شادی دوسرے لوگ کرا رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ۔ جی، ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو بھی سلام کرتے ہیں کہ کم سے کم اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ کاش مسلم سماج بھی اس طرف نظر کرتا اور اس جانب کوئی لاہے عمل بنا کر ہم لوگ کام کرتے، تو شاید ہم لوگ بھی اس سماج کو اچھا سے اچھا بہتر سے بہتر بنانے میں پورا مکمل طور پر کامیاب ہوتے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی جانب توجہ ہوگی اور غریب بچیوں کی شادی کا انتظام ایک کمیٹی کے ذریعے سے انشاءاللہ الرحمن جلد پاس ہوگا، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کیا جائے گا۔ جی حضرت، یہی سلسلے میں جیسے آپ نے شروعات کی تھی کہ جگدیش پور قرب و جوار میں امیٹھی ضلع میں ڈی جے کو لے کر کے باجا گاجا اور بھی جو واہیات قسم کی چیزیں ہیں شادیوں میں بند ہونا چاہیے، تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اگر وہ 10,000 20,000 30,000 جو ڈی جے میں یا اور بھی خرافات کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس کو نہ کر کے ایک تنظیم بنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی کافی حد تک ہو جائے گی، 50 بچیوں کی سال میں شادی ایسے ہی ہو جائے گی۔ تو حضرت بالکل کیا اس کو روک کر کے جو واہیات قسم کی چیزیں ہیں اور اجتماعی شادیوں کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ بالکل انشاءاللہ الرحمن، الحمدللہ ہمارا پہلا قدم ناچ گانا ڈی جے باجا تمام خرافات پہ تھا، اور اللہ کے کرم سے رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم مکمل طور پر کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور ہمارے علاقے میں انشاءاللہ الرحمن اب ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی جہاں کسی شادی میں کسی سے توبہ کرایا جائے یا کسی سے کوئی جرمانہ لیا جائے۔ ہم مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے بار بار آپ سے کہا انشاءاللہ الرحمن اسی فروری میں آنے والی فروری میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوگی، جی، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، غلام رسول بلیاوی سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، جی، اور قائد ملت حضور اسجد میاں صاحب کے تعلق سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں شخصیات مل جائیں تو ایک بڑی کانفرنس کر کے ہم سارے جو بھی خرافات کے معاملات انہیں ختم کر کے ایک دستور ایک قانون بنا کر عوام کے سامنے پیش کریں گے، جس پر عوام کو عمل کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ وہ کسی ہمارے خاص فائدے کے لیے نہیں، وہ قوم کے فائدے کے لیے ہے۔ جی، جی، جیسے کثرت سے بارات آنا، اس پہ پوری پابندی لگے گی، جہیز کا ڈیمانڈ کرنا، اس پہ پوری پابندی لگے گی، لڑکی والوں کے ہاں مختصر سا کھانا کیا جائے گا، بارات کے نام پر مختصر سے لوگ جائیں، عزت کے ساتھ جائیں اور عزت سے کھانا پینا کھا کے واپس آ جائیں، اپنے گھر چاہے جتنا بڑا ولیمہ کریں، ہمیں ان سے کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی۔ اور رہا یہ کہ ہم تنظیم بہت جلد بنائیں گے انشاءاللہ الرحمن، ہم پھر اپنے دوست احباب سے رابطہ کریں گے جن سے ہم نے مشورہ کیا تھا، پھر کسی بہتر نام سے ہم اسے رجسٹرڈ کرائیں گے، اور ایک بہترین تنظیم ایک بہترین کام کے لیے ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن، جس کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھے گی کہ جگدیش پور میں ایک انقلابی کام ہو رہا ہے، اور ہوگا ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ الرحمن پوری طاقت کے ساتھ اس میں جڑ کر ہم تمام احباب سے اور تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ پوری طاقت کے ساتھ جڑیں تاکہ یہ نیک کام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔